دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب سے 22 اپریل 2025 کا پہلگام کا انسیڈنٹ آیا ہے اسی دن سے اور اسی منٹ سے انڈیا جو ہے وہ بیک فوٹنگ پہ ہے کہ جب پاکستان نے کہا کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرواتے ہیں نیوٹرل کے ذریعے، وہ نہیں مانے، انہیں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. 10 منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے ایک FIR کاٹی اور پاکستان کو ملائن کیا. اور یہ ہمیشہ انڈیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ ڈگنیٹی آتا ہے، پہلے کلنٹن آئے تب کیا، اب ان کے وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے ان کی موجودگی کے اندر کیا. تو یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی کنٹینیوٹی ہے اور اس کا بنیادی آبجیکٹو یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہے سبوتاج کیا جائے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور باوجود اس چیز کے ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ان کے سرونگ نیول آفیسر بھی انوالو ہے. بلوچستان کے اندر کس طرح وہ کرتے ہیں، جعفر ایکسپریس کو کس طرح ایکسپوز کیا ہے، TTP کے متعلق کس طرح باتیں کرتے ہیں اور الٹا پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ ٹیررسٹ آتے ہیں. 220 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلگام ہے، آپ کی 10 لاکھ سے زیادہ فوج ہے. آپ کے پاس کیا ایسا میکانزم تھا کہ جس سے آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے؟ آپ کے پاس نہ ایویڈنس ہے نہ کورابوریٹو ایسی چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پری پلان کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو ایک اٹیک کرنا ہے اور اپنی ہیجمنی بنانی ہے. چونکہ انڈیا اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر ایک آئسولیشنز میں ہے، چائنا اس کے ساتھ نہیں ہے، بنگلہ دیش کا آپ دیکھ لیں، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ تو پچھلے 76 سال سے ایک ہاسٹیلٹی ہے. تو اس کا جو انہوں نے ایگریشن کیا اس ساتھ کو، پاکستان کے 9 مقامات کے اوپر سویلینز کو شہید کیا ہے، انہیں انجرڈ کیا ہے، مساجد کے اوپر جا کے انہوں نے اٹیک کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہے، انٹرنیشنل کنونشنز کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 2 کی وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو 45 کا چارٹر ہے. اور پاکستان کو پورا استحقاق ہے آرٹیکل 51 کے نیچے جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو کہے اور اپنی جو بفٹنگ رسپانس تھے کہ جس سے اسی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کے بعد جو ہے ٹیریٹوریل جو ہے ایک سالیڈیرٹی آئے، اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5-6 گھنٹوں کے اندر جس طرح پاکستان کی آرمی نے رسپانس کیا ہے، ایئر فورس نے رسپانس کیا ہے، نیوی نے کیلکولیٹڈ رسپانس کیا ہے، ان کے وہ جو رافیل طیارے تھے جس طرح انہیں مار گرایا جس پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ دیکھیں کہ صبح ہی جو ہے ارلی مارننگ آپ نے وائٹ فلیگ بھی لہرایا ہے اور ابھی بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہیں جی بس کریں. بھی بس اب نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا اور DGISPR نے کہا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ نہ کریں، ڈونٹ ٹیسٹ اس. پھر ہم چاہیں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. تو جس طرح پورے پاکستان کی قوم اکٹھی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے ایک سالیڈیرٹی ہے، پورے ملک کے اندر کوئی فیئر نہیں ہے، سارے فوج کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگیں اسی طرح لڑی جاتی ہیں اور انڈیا کو ایک ایسا لیسن دینا چاہیے کہ کئی دہائیوں سے جو ہے جو وہ کرتا آ رہا ہے اس کا بھی ملے اور آئندہ بھی جو ہے وہ باز آئے. اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ 76 سال سے جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن اس کو بلیٹنٹلی جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے. تو اب یہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستان یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے، وہاں پہ ایجیٹیٹ کرے، اس ایشو کو ریزالو کرے کہ اگر آپ نے یہاں پہ خطے میں پائیدار عمل لانا ہے تو کشمیریوں کا جو ہے ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے اور انڈیا آئندہ سے احتیاط کرے اس معاملے کے اندر. اور اگر نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کہ جو انڈیا نے وائلیشنز کی ہے اس کے اندر جو پاکستان کو ایک استحقاق یا رائٹ مل گیا ہے اس کو پورا استعمال کرنا چاہیے اور انڈیا کو ایک ایسا سبق دکھانا چاہیے کہ جس سے اس کی نسلیں یاد ہیں. دیکھیے بھارت نے اپنی روایتی مکاری اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، رات کے اندھیرے میں ہماری سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے ایک بزدلانہ کام کیا ہے اور اس کا جواب پوری قوم نے یکجان ہو کے دیا ہے، یک آواز ہو کے دیا ہے. اور جس طرح سے افواج پاکستان نے بر وقت اس کے اوپر اٹیک کا جواب دیا ہے اس کا کوئی آسانی نہیں ہے. اور پوری قوم اس وقت متحد ہو کے ہمارے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہم پوری قوم متحد ہیں ہندوستان کے خلاف اور انشاءاللہ ہندوستان کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے. اچھے جہاز مار گرائے پاکستان میں. انڈیا کو پہلے بھی بتایا تھا پاکستانی فوج وہ فوج نہیں ہے جس کو وہ سمجھتی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کرے گا منہ کی کھانی پڑے گی. یہ مودی نے جو حملہ کیا ہے ہمیشہ زیر و خوار ہوگا اور یہ سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کشمیر میں فالس اس نے ایک ڈرامہ رچایا، دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو اسی طرح منہ توڑ جواب ملے گا اور ناکامی ہوگی. پاکستان فوج ہر محاذ پہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گی اور عوام پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں. بالکل ہم اپنے تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متحد ہیں کہ ہماری جو انڈیا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے. پاک فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ہر محاذ پہ لڑیں گے اور کامیابی حاصل. اور وکلا برادری بھی بالکل
آپ کو صف اول میں دیکھیں گے، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر محاذ میں لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی انڈیا کو ذلیل و خوار کریں گے اور شکست دیں گے.